کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس میں ذرا تفصیل ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جو ہے یہ بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی رکاوٹ کے ممکن ہو تو پھر نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے، خاص طور پر فرض اور وتر۔ اسی حکم میں مؤکدہ سنتیں بھی ہیں، اور غیر مؤکدہ سنتیں جو ہیں وہ اس مسئلے میں جو نوافل ہیں ان کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں، اور نوافل جو ہیں ان کو بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے جو نوافل کو بیٹھ کر ادا کرے گا تو اس کو آدھا ثواب ملے گا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے مقابلے میں۔ اور رہا یہ کہ کھڑے ہو کر جو شخص نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے وہ پہلی رکعت جو ہے اس کو کھڑے ہو کر ادا کرے، پھر رکوع کرنے کے بعد جب سجدہ جائے تو سجدے کے بعد پھر چونکہ اٹھنے میں اسے دشواری ہے لہذا وہ اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر تو باقی کی نماز جو ہے وہ پوری کر لے بیٹھ کر۔ لیکن اگر کسی آدمی کے لیے اتحیات کی شکل میں جیسے بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنا ممکن نہ ہو، کیونکہ مثلاً اس کے گھٹنوں میں درد ہے، گھٹنوں میں سوزش ہے، ورم ہے، جس کی وجہ سے وہ گھٹنے کو وہ اپنی ٹانگ کو بالکل گھٹنے کو موڑتے ہوئے اپنی ٹانگ کو بالکل وہ ساتھ نہیں لگا سکتا، یعنی اتحیات بیٹھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر حکم یہ ہے تو ٹانگیں تھوڑی تھوڑی آگے کر لے، یہ ٹانگیں جو تھوڑی تھوڑی آگے نکال لی ہیں اب گھٹنوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اس طرح وہ بیٹھ کر تو اپنی نماز جو ہے وہ پڑھ لے۔ یہ طریقہ ہے بیمار کی نماز کا۔ اگر وہ اس طرح بیٹھ بھی نہیں سکتا تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے، تو لیٹ کر وہ اس طرح وہ نماز پڑھے گا کہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ قبلہ شریف کی طرف ہوں، گویا کہ جس طرح نماز کے لیے آدمی کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کے پاؤں کا رخ جو ہے نا وہ قبلہ شریف کی طرف ہوتا ہے، آگے کی طرف ہے نا، تو اسی طرح جب وہ آدمی لیٹے تو قبلہ شریف کی طرف ٹانگیں کر کے لیٹے تاکہ اس کے جسم کا ہر حصہ جو ہے نا وہ قبلہ شریف کی طرف متوجہ ہو، اور اس طرح وہ نماز پڑھ لے۔ رکوع کا جو ہے نا وہ سر کو اوپر اٹھا کر تھوڑا سا تو اشارہ کر لے، اور رکوع کی تسبیح پڑھ کے پھر واپس اپنی جگہ پر، پھر سجدہ جو ہے اس میں ذرا سر کو تھوڑا سا اور آگے تک کر لے، بس یہ ہے۔ اور جو آدمی اپنا سر بھی ہلا نہیں سکتا، سر کے ساتھ نہ رکوع کر سکتا ہے نہ سجود کر سکتا ہے، تو پھر وہ لیٹ کر تو اسی حالت میں تصور میں رکوع اور سجود جو ہے نا وہ کر لے، اس طرح نماز اس کی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اب کرسی پر نماز پڑھنے میں بہت ساری قباحتیں ہیں۔ مختصر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا نیچے بیٹھنا بھی ممکن نہ ہو اس لیے کہ اسے نیچے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، نیچے بیٹھنا مشکل ہے، یا بیٹھ جائے تو پھر اٹھ نہیں سکتا اور کوئی آدمی بھی نہیں ہے پاس جو اٹھائے گا، تو ایسا مجبور محض آدمی جو ہے نا وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلی رکعت کو کھڑے ہو کر پڑھے اور رکوع بھی کرے۔ رکوع کے بعد اگر وہ نیچے نہیں جا سکتا، اس کی مجبوری ہے، تو پھر کرسی کے اوپر بیٹھ کر تو وہ رکوع کر لے، اور اسی طرح پھر وہ سجدہ کر لے اشارے سے۔ بعض جگہ پر کرسیوں کے آگے نا وہ ایک ٹیبل نما ایک چیز بنی ہوئی ہوتی ہے، یہ کس لیے ہے جی کہ اس پر جی ہم سجدہ کرتے ہیں۔ یہ فقہاء کرام نے اس سے منع فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، بس سیدھی سی بات ہے کہ اگر زمین کے اوپر سجدہ آپ ادا نہیں کر سکتے تو آپ اشارے سے کر لیں،
اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. اس طرح کی چیز کوئی چیز جو ہے نا وہ اٹھا کر آگے رکھنے کی ضرورت نہیں. باقی یہ ہے کہ باجماعت نماز کرنے میں، نماز ادا کرنے میں کرسی کے اوپر بیٹھ کر تو کچھ اس میں شرعی لحاظ سے کچھ دشواریاں ہیں، کچھ پرابلمز ہیں. ان میں یہ ہے کہ شروع تو وہ کھڑے ہو کر کرے گا اگر اس کے لیے کھڑے ہونا ممکن ہو، تو اس کے بعد اگلی نماز جو ہے کچھ دیر کھڑے ہونے کے بعد باقی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. تو کرسی جو ہے یہ صف میں رکھی ہوئی ہے، جو صف میں لوگ کھڑے ہیں ان کے برابر رکھی ہوئی ہے. تو اگر وہ کھڑے ہو کر نماز کو شروع کرے گا تو وہ تقریباً 1.5 فٹ پونے 2 فٹ وہ باقی جماعت سے آگے ہو کر کھڑا ہوگا. تو اس سے قطع صفوف لازم آتا ہے، یعنی یہ لازم آتا ہے کہ گویا اتنی جگہ خالی ہے صف کے اندر، اور یہ سخت مکروہ ہے اور گناہ بھی ہے. اب اگر کرسی کو اس سے پیچھے رکھے گا اور خود کھڑا ہوگا ساری صف کے برابر میں، تو جب کرسی پر بیٹھے گا تو کرسی پر بیٹھنے کی صورت میں وہ پھر وہی کیفیت ہو جائے گی، وہ صف سے تقریباً 1.5 فٹ جو ہے نا یہ وہ پیچھے ہٹ جائے گا، اس میں پھر وہی کراہت لازم آتی ہے. لیکن اگر کسی کی ایسی مجبوری ہے کہ وہ بغیر کرسی کے پڑھ ہی نہیں سکتا تو پھر اس کے لیے اس کی مجبوری کے پیش نظر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہ فرمائے، وہ جیسے بھی ہو سکے وہ پڑھ لے. تو حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز جو ہے نا وہ کرسی کے بغیر ہی ادا کر لی جائے، اور یہی بہتر ہے. اگر کوئی آدمی عطیات کی شکل میں نہیں بیٹھ سکتا تو وہ یہ دیکھے سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے یہ بیٹھے ہوئے اس طرح بیٹھ کر وہ قیام بھی کر سکتا ہے. اس طرح بیٹھ کے ہاتھ اپنے یہاں باندھ لے، اور اسی طرح رکوع بھی کر سکتا ہے، اسی طرح سجدہ بھی کر سکتا ہے. یعنی اس حد تک اجازت ہے، مگر یہ اجازت اتنی ہے جتنی اس کی مجبوری ہو، اپنی مجبوری سے زیادہ وہ فائدہ نہ اٹھائے. یہ مسئلہ جو ہے تفصیل کے ساتھ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور آج پھر کافی دیر ہو گئی ہے بیان کیے ہوئے، آج پھر میں نے بیان کر دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.